مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ آدم اور حوا۔ خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔ خدا نے اس کا نام آدم رکھا۔ خدا نے آدم کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کی اور اس کے رہنے کے لیے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور اسے وہاں رکھا۔ خدا نے باغ میں بہت سے پھول اور پھل اگائے۔ باغ کے درمیان میں خدا نے حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ باغ کو سیراب کرنے کے لیے ایک دریا نکالا اور اس میں سے 4 ندیاں نکالی، اور خدا نے باغ عدن میں آدم کو رکھا کہ اس کی دیکھ بھال کرے۔ آدم باغ عدن کی دیکھ بھال کرتا اور اس میں لگے ہوئے پھلوں کو کھاتا۔ خدا نے آدم کو حکم دیا کہ تم ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہو، لیکن ایک درخت کا پھل تم نہیں کھا سکتے، اور وہ درخت نیک و بد کی پہچان کا درخت تھا۔ خدا نے کہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم مر جاؤ گے۔ آدم نے خدا کی بات کو توجہ سے سنا اور اس درخت کا پھل نہ کھایا۔ ایک دن خدا تمام جانوروں کو آدم کے پاس لایا اور اسے کہا کہ ان سب کے نام رکھو۔ آدم نے ان سب کے نام رکھے، اور خدا یہ جانتا تھا کہ آدم اکیلا ہے اور اسے ایک مددگار کی ضرورت ہے۔ جب آدم نے تمام جانداروں کے نام رکھے تو خدا نے اس پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا۔ خدا نے آدم کی پسلیوں میں سے ایک پسلی لی اور اس کے لیے ایک عورت کو بنایا۔ یہ عورت اس کے لیے اس لیے بنائی کہ اس کے لیے مددگار ہو۔ جب آدم نیند سے جاگا تو اس نے ایک عورت کو اپنے ساتھ دیکھا، اور اس نے اس عورت کا نام حوا رکھا کیونکہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ آدم نے حوا کو اپنے ساتھ رکھا اور باغ کی ہر چیز اسے دکھائی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، ان کو کوئی دکھ درد نہ تھا کیونکہ خدا ان کے بہت قریب رہتا تھا۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔